فرد جو علم المبین یا رحم الشیخ الکبیر یا رضا الطفل الصغیر من لا يحتاج ولا التفسیر صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین یا صاحب الزمان اترکنی ولا تغلقنی بہت جدت فاؤ صلوات اللہ علیہ والسلام اللہ علیہ صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائیں۔ جلدی کریں گے، جنہوں نے جانا ہے مہربانی فرمائیں، جنہوں نے بیٹھنا ہے وہ بھی مہربانی فرمائیں تاکہ ماحول بن جائے۔ کوئی بات نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان سیدہ پہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ میں یہاں پہ کھڑا ہو کے اگر یہ کہوں کہ آپ کو صلوات یاد نہیں تو یہ آپ کے منصب کی توہین ہے۔ بزرگان زیادہ ہیں، اولاد کا حق نہیں بنتا کہ بزرگوں کو کچھ کہا جائے۔ میں اپنی اس بات کو معصوم کے فرمان سے مختصر کرتا ہوں۔ علی بادشاہ سے کسی نے کہا مولا آدم افضل ہیں یا مصطفیٰ؟ تو سرکار نے کہا کہ تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا سرکار فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، مصطفیٰ کو نہیں کیا، لہٰذا آدم افضل ہے کیونکہ فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ امیر ممکنات فرماتے ہیں جو کام فرشتے کریں وہ بڑا ہے، جو اللہ کرے وہ بڑا ہے۔ یا سلام۔ جلدی جلدی، جو کام فرشتے کریں وہ بڑا ہے، جو میں پڑھنا ہوں میں ہی پڑھنا ہے، تو سارے بیٹھے جو میں ہی پڑھنا ہے۔ آج میں دو بابے بیٹھے نے پڑھیں، مہربانی فرمانا جی۔ سرکار نے فرمایا جو کام اللہ کرے وہ بڑا ہے، جو فرشتے، جی یقیناً جو اللہ کرے۔ فرمایا آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، درود اللہ محمد پر بڑھتا ہے۔ مہربانی اللہ گھر آباد فرمائے۔ سرکار کے فرمان سے ثابت ہو گیا کہ درود پڑھنا فرشتوں کے سجدوں سے افضل ہوتا ہے، لہذا ایک ہی بار مہربانی فرمائیں سارے بآواز بلند درود پاک کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر وفوضوا امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین و مولانا و مولا الکونین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین سیدات قرۃ عین الرسول الزہراء البتول و مولانا صاحب العصر والزمان روحی و ارواح الفداء۔ اما بعد تذکار الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا جتنا ذہنوں میں مقام سجدہ بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں۔ مالک میرے بھائی کی کاوش و محنت قبول و منظور فرمائے۔ جن بزرگان کا وہ تفصیل سے نام لے رہے تھے، میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میں نے ان سے لے کے جعفر شاہ جی پہ مبشر شاہ جی تک سب کی زیارت کی۔
یہاں پہ ان کو میں نے بہت اچھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سننے کا انداز، میرا بچہ جی سننے کا انداز میرے علاقے کو پھر مدوشہ جیسے بندوں نے بتایا ذاکر بنا دیے ہیں، انہیں نہیں داد دیتی ہے وہ بندے ذاکر بنے، ان کے سارے آپ کو ان کا حصہ تشریف فرمائے، مالک سب کے درجات بلند فرمائے، آپ سب کو عزت و شرف عطا فرمائے۔ بالکل کوئی زحمت نہیں ہے ابھی اگے آ جاؤ تو اکٹھے ہو جاؤ، نہ جہاں بیٹھے ہیں شبیر کے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کیجئے گا۔ میں کوئی لمبا چوڑا نہیں، خادم فرش ہزا کی حیثیت سے بیٹھے ہیں، تو بھائی کا حکم تھا نہ بھی پڑھتے حاضری پھر بھی واجب تھی۔ آپ کو پتہ ہے میرا علی رضا سے رشتہ بہت پیار کا ہے، محبت کا ہے، تو اگر آپ بزرگان اجازت دیں تو ایک سجدہ ولایت ادا کر دیں جناب، مہربانی فرمانا جناب۔ بابا جی میں پتہ نہیں کیا پڑھتا، ابھی بیٹھے بیٹھے ذہن میں ایک بات آئی ہے تو اس کو شروع کرتے ہیں، اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کیا سننا چاہتے ہو۔ تھوڑی خدمت کردیں واہ چیر ہو گیا ہوں، دعاواں تھوڑیاں نال نے میرے بابا بابا شریف قریب سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ کائنات عالم میں سب سے پہلے جو چیز خلق ہوئی ہے مخلوق میں انسانیت کے بعد وہ پانی ہے۔ ہوں اس ٹائم تے ایڈی اوکھی گل بندہ کردہ کوئی نہیں، لیکن میں کرنے اس واسطے لگا مینوں اپنے آپ تے ناز نہیں تواڈے تے مان ہے وہ تو مینوں سہارا دے لینا ہے کہ میری یہ گل باقی رہے کہ میں کوشش کرنا بابا جی ایک بہتر انداز سے ایک سجدہ کیا جائے۔ سب سے پہلے جو چیز خلق ہوئی وہ پانی۔ امیر ممکنات ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے پانی کو حکم دیا تو پانی تخلیق ہو گیا، پانی کی خلقت کے بعد پھر اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ وہ پانی کے سینے پہ تیزی سے چلے۔ سرکار وہ پانی کے سینے پہ ہوائیں تیز چلی۔ میں کوئی دعویٰ شاوت نہیں کرنے کھلوتا، لیکن اتنا میں نے ضرور ہے کہ ہر دل سے دعا اتنی میں نے حاصل ہو جائے دی جتنی سیدہ چاہتی ذہن بیدار رکھنے۔ جب سرکار تیز ہوائیں چلی، امیر ممکنات تخلیق کائنات کا نقشہ بیان کرتے سرکار فرماتے جب تیز ہوائیں چلی بابا جی تو پانی کے سینے پہ جھاگ پیدا ہوئی۔ جب ذمہ دار بیٹھے ہو میرے تائید فرمانے بابا سرکار پانی تیز چلے تو اس کے سینے پہ جھاگ پیدا ہوتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جب جھاگ پیدا ہوئی تو حاطف غیبی سے آواز آئی کف، ٹھہر جا۔ جب وہ ٹھہر گئی تو اللہ نے زمین کو خلق کر دیا۔ جملہ میں ہونا کروں گا، وہ جھاگ جس وقت جم گئی ٹھہر گئی تو مالک نے زمین کو خلق کر دیا۔ بابا جی مہربانی فرمانا، سارے مہربان بیٹھے ہو، سارے بزرگ بیٹھے ہو، میں مجلس پڑھنی نہیں، میں مجلس جناب دے دلان تے اس بات نقش کرنی ہے، گل نوی ہے، محبت کرو تے گل اور آسان ہو جائے۔ سرکار وہ جھاگ جب جم گئی ٹھہر گئی تو زمین کا نقشہ بن گیا، تازی تازی بالکل خلق ہوئی تھی، جیسے تازہ بچہ روتا ہے زمین تڑپنے لگی، زمین تھر تھر آنے لگی۔ سرکار زمین کے کلیجے میں بہت زلزلہ تھا، زمین سرکار کانپ رہی تھی۔ آواز قدرت جبریل جی رب جلیل جلدی کرو زمین کے سینے پہ نام علی لکھ دو۔ مہربانی جناب حیدری گرم سنسر کر زمین کے سینے پہ نام علی لکھ دو۔ چلو میں کہنا پہلی باری آیا بھائی آج کامیاب ہوئی تو گو پڑھنیاں نے ایتھے پڑھ دے ہی رہنا پاوے جو بھی بن جائے کہ سار اٹھاؤ تو جملہ دلت لکھے۔ سرکار یہی وجہ ہے، معصوم فرماتے ہیں کوئی مرغی کا مریض ہو، مرغی کا تڑپ کا مریض ہو، آپ پانی پہ 100 مرتبہ نام علی دم کر کے پلا دیں صحتیاب ہو جائے گا۔ مہربانی جناب، مہربانی جناب، مہربانی جناب۔ سرکار نام علی لکھا گیا، زمین سکون کر گئی، زمین بالکل زلزلہ ختم، تڑپ ختم۔ سفر میں نے بھی جناب سید ادا کرنا ہے لیکن مہربانی فرماؤ تو میاں جی گل آسان ہو۔ سرکار زمین بالکل ٹھہر گئی، زمین سکون پا گئی۔ پھر حاطف غیبی سے آواز جبریل جی مالک اب کیا کروں؟ فرمایا میں اللہ ہو کے نہیں چاہتا، یہ میرا نام لکھا گیا ہے، سار اٹھاؤ جی، یہ میرا نام لکھا گیا ہے،
اس جگہ پہ کسی بشر کا پیر آئے جلدی کرو، جہاں علی لکھا ہے نا وہیں پہ کعبہ رکھ دو۔ مہربانی جناب، مہربانی جناب، مہربانی۔ حیدری کعبہ، علماء فرماتے ہیں وہیں پہ جو پہلا خیمہ جبریل علیہ السلام نے نصب کیا وہ نام علی پہ۔ گل پسند ہے سرکار؟ بالکل ایک نواں موڑ ہو گیا، تسی توجہ فرمانے۔ علماء فرماتے ہیں کہ میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا لما سمیت الکعبہ کعبۃً، مولا کعبہ کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ جب میں اوکھے دریا سے چلن میں ہم نہ مہربانی فرما بابا تھوڑا سہارا دینا، کعبہ کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ معصوم نے فرمایا اس لیے کہ وہ دنیا کا مرکز ہے، دنیا کا مرکز ہے۔ ایک بار میں کلہ سیر حالامات میرے نار رڑ کے لو، دنیا کا سرکار مرکز ہے، اس لیے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ چلو لفظ جب مرکز بابا بابر شاہ جی جو منہ نکل گیا ہے تو جب ایک ہدیہ کرنا چاہنا، سرکار مہربانی فرماؤ تو گل لطف آ جائے۔ ایک مرکز عبادت ہوتا ہے، ایک طریقہ عبادت ہوتا ہے، ایک مرکز عبادت ہوتا ہے، سرکار ایک طریقہ عبادت ہوتا ہے۔ طریقہ بدلتا رہتا ہے، مرکز نہیں بدلتا ہے۔ مہربانی کریں جناب، سرکار مرکز نہیں بدلتا ہے، کیوں؟ مرکز کا تعلق بابا جعفر شاہ جی عقیدے سے ہوتا ہے، طریقے کا تعلق شریعت سے ہوتا ہے۔ نماز کھلو کے پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جاؤ، طریقہ بدلا ہے لیکن مرکز نہیں بدلا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، اعمال بس اس کے قبول ہوں گے جس کے عقیدے کے مرکز میں علی کی ولایت موجود ہو۔ مہربانی جناب، مہربانی جناب، جلدی علی ملے حیدری۔ سرکار جتنے بھی اعمال کریں، آپ جتنے بھی اعمال کریں، بندہ مر جائے بندہ، میرا موڈ بدل گیا، بندہ مر جائے سرکار، جب یاسین جی مر جائے پتر سوکھے ہون، پیر بابر شاہ جی بندے پیسے دے کے میرے بیٹی نمازاں پڑھو، ایسے ہی جناب روزے رکھو، اے حج کرو، خدا دی عزت دی قسمیں مہربانی فرماؤ، توجہ اگے بڑی کمال ہے، تو جملہ جناب ہدیہ کر لوں گا۔ سرکار میاں جی پیسے دینے سے اعمال بھیج سکتے ہیں، لیکن کروڑا بھی دیو نا، اگر کسی کے عقیدے میں علی نہیں ہے نا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں سرکار، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں سرکار، عقیدے میں درستگی نہیں ہو سکتی۔ جملہ بار بار آ کیوں رہے ہیں سرکار پیر جعفر شاہ جی؟ بابا جی دعا فرمایا ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے، اس لیے اللہ نے قانون بنایا ہے، کیا؟ عقیدے میں شفاعت نہیں ہے، عمل میں شفاعت ہے۔ سرکار عقیدے میں شفاعت نہیں ہے، عمل میں شفاعت ہے، عقیدے میں کیوں نہیں؟ عقیدہ یہاں سے بنا کے جانا ہے، ایسا نہیں ہے اتھے بندہ کو پیسے دے کے کوئی سفارش کرا کے عقیدے چ ولایت پا لے نا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، بابا جی مہربانی فرمائے تو ذہن بیدار رکھے، عقیدہ یہاں سے لے کے جانا ہے، عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمل میں شفاعت ہوگی، اور شفاعت اس کی ہوگی جس کے عقیدے پہ بطول راضی ہوگی۔ اللہ بیڑے آباد فرمائے، اللہ نسل آباد فرمائے۔ مہربانی فرمائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے سرکار، جس دے عقیدے سیدہ دی مودت موجود ہوگی، سیدہ جس پہ راضی۔ شاہ جی عجیب اتفاق ہے، عجیب اتفاق ہے، 14 کا مرکز فاطمہ۔ میں بابا جی کے جملے سے کتنا وزن رکھے ہے تو سارے مہربانی بھی نہیں فرما۔ 14 کا مرکز فاطمہ، مباہلے کا مرکز کوئی گل، آیت تطہیر کا مرکز فاطمہ۔ من یاد مومدی پر بار مجلسی 28 سفر دی، بابا جی تسی تشریف فرماؤ سو تو میں گل کیتی سی، سرکار جب مرکز دیکھنا ہونا
آسان سا طریقہ ہے، دائرہ بنائیں مرکز بن جائے گا۔ یہ پڑھی لکھی گل تو نہیں سنی تھی، کسی نے سنی؟ سرکار دائرہ جب بناتے ہیں ایسے بناتے ہیں، ایک نقطے سے شروع ہوتا ہے، گھماتے 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 بابا جی اس نقطے پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ اس ویلے بندہ جڑا گل سنا لینا تے تواڈے کو دعا لے لے، دادا پیچھے رہ جان دیاں تے سرکار دعا ہو جائے دی، تسی مہربانی فرمانی۔ سرکار مرکز معلوم کرنا ہو تو یاسین جی دائرہ بناؤ، دائرہ بناتے ہوئے جہاں سے آپ شروع کرتے ہیں بابا جی ٹردیاں 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 وہیں پہ آ کے ختم کریں گے، تب ٹھیک بنے گا۔ ذرہ بھی مرکز سے ہٹ گئے نا سرکار دائرہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہن میں لفظ کھڑا گا، خدا کی عزت کی قسم ہے، جیسے مرکز معلوم کرنے کے لیے دائرے کا بابا جی ہونا ضروری ہے نا، ایک نقطے سے دائرہ شروع ہوتا ہے۔ میں لفظ یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کائنات کی ابتدا ایک محمد سے ہے، ایک محمد پہ ہی اس کی انتہا ہو جائے۔ مہربانی جناب، مہربانی جناب، مہربانی جناب، مہربانی جناب، اللہ السلام علیہ وسلم۔ سرکار ایک محمد سے شروع ہے، ایک محمد پہ بابا جی ختم ہو جائے گی۔ لفظ میں تو انہوں ہونا دیا کر لگا، خدا کی عزت کی قسم ہے، اس محمدیت کی کائنات کے دائرے کے مرکز کو فاطمہ کہا جاتا۔ مہربانی جناب، مہربانی جناب، مہربانی جناب۔ مرکزیت کو فاطمہ ذہن میں داروں کو کہا جاتا ہے۔ ہون میرے نال تھوڑے توجہ ہوئے گا۔ مولا کعبہ کو کعبہ، یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے نا بابا جی، یہ ہاتھ کی ہتھیلی، اس کو عربی میں کاپ کہتے ہیں۔ کاپ کہتے ہیں نیچی جگہ، سالن والی ڈش نہیں، ڈش او خدا دا نام جدے سالن پائی دا وہ سینٹر چ نیوی ہوتی ہے، اس کو فارسی میں پیر بابر شاہ جی اس کو بشقاب کہتے ہیں، کیونکہ وہ دے وچ سالن چوڑ پائیے تے ٹھہر جاتے ہیں۔ میرا امتحان نہ لو، میں امتحان دینے نہیں آیا، آپ کی زیارت کرنے ہیں، مہربانی فرما۔ سرکار کعبہ نیچے جگہ ہے، اطراف ساری اس کی بلند ہے، جی میں اتنے سارے سے بیٹھے ہیں نا، جب بارگاہ کی اطراف سرکار بلند ہے، کعبہ خود نیچی جگہ پہ ہے۔ پھر جعفر شاہ جی میں سوچتا رہا کائنات کا بلند مقام کعبہ ہے، مرکز کعبہ ہے، نیچے کیوں ہے؟ کچھ گلنا کرنا لیاں، کچھ گلنا ویکھنا لیاں۔ میرا اشارہ سمجھو تو لطف آبدہ داد بھی ہو جائے دی۔ تسی خاص توجہ فرمائے سرکار یہ نیچے کیوں ہے، اس کی اطراف بلند کیوں ہے، اور اس کو کعب کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے کعبہ کو نیچے کیوں رکھا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم ہے پیر بابا سے جو میری سمجھ میں آیا ہے، اللہ چاہتا ہی نہیں تھا میرے علی کے آنے کی جگہ کو کوئی یوں نہیں، سب یوں دیکھے۔ اللہ بیٹھے آباد فرمائے دے، اللہ نسل آباد فرمائے دے۔ بسم اللہ کرنا سرکار، بسم اللہ کرنا، اچھا بولو مل کے بولو حیدری۔ اللہ کھا رہا تھا کوئی میرے لیے کے آنے کی جگہ کو سر اٹھا کے نہ دیکھے، جو بھی دیکھے سر جھکا کے دیکھے۔ یہ کعبہ اللہ گھر آباد فرمائے۔ کعبہ چار اکٹھ، سرکار یہ مالک کی تقسیم ہے نا، وہ ایک مکان ہے، چار دیواریں چھت، ادھر کئی کوٹھیاں مومدی پر جمینگیاں اڑ دی ہیں، لیکن اللہ اس کو سجدہ کرواتا ہے، سرکار مہنگے محل کو نہیں کرواتا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، مالک کی آواز آئے گی، اس کعبہ میں سب سجدہ کرو، اس کی طرف منہ کر کے سب سجدہ کرو۔ سرکار ایک مکان، ایک کمرے کو سجدہ کرواتا ہے، کوٹھیاں تے محلہ نو نہیں کرواندہ۔ مالک کی آواز آئے گی، اس کو محل بنانا ہے، سونا، چاندی، ہیرے، ڈائمنڈ، الماس، بہتر مہنگی چیزیں لگاؤں نا تو پھر محل بنے گا نا۔ وہاں پہ میں کیا لگاؤں جہاں پہ خود علی رہتا ہو؟ آئے تھلوس میڈا کر لگیا کہ کسی شے کے وہاں پہ حیثیت بسم اللہ سرکار یا مہربانی جناب، اس کو مرصع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ کیا لگا وہاں؟ پیغمبر جب تبلیغ کے لیے مبعوث ہو، گل پسند آ رہی ہے نا میری؟ میں کوشش کر رہا سرکار
مہربانی دعا فرمائے. پیغمبر جب تبلیغ کے لیے مبعوث ہوئے اللہ نے فرمایا میرے دین کی تبلیغ شروع کرو. کہاں سے؟ فرمایا ابو طالب کے گھر سے. اللہ تیرا اپنا کار تے ہے, رسول تیرا ہے, بیدار ہو جائے, دین تیرا ہے, تبلیغ تیری, حکم تیرا, اسلام تیرا, شریعت تیری, قانون تیرے, سب کچھ تیرا ہے. پھر جعفر شاہ جی کلے بھی بہت حق ادا ہے, خدا کی عزت کی قسم ہے, مالک اپنے گھر بٹھانا تو اپنے گھر تو تبلیغ کروا. تاریخ میں جو لکھا گیا ہے سرکار اسی کے ذیل میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں. ہر کسی نے لکھا, اس لیے پیغمبر وہاں پہ نہیں بیٹھے, وہاں بت تھے, وہاں بت تھے, وہاں بت تھے. مولوی منہ سماڑ تے ایک گل تے من جانا, توحید کے گھر میں بت تھے, ابو طالب کے گھر میں نہیں تھے. مہربانی جناب, مہربانی جناب, اللہ تم سے آباد فرمائے. اونچا ہاتھ کر کے بولو حیدری. مولا کعبہ کعبہ مولا کعبہ کعبہ مولا فرمائے یہ کائنات کا مرکز ہے. نیچے سائل بڑا سیانا سی. بابا جی ویکھو میرا سفر ویکھو تو میری گل ویکھو. محنت کرنا میرا حق ہے, دعا تو تساں ہی کرنی ہے نا, تھوڑی دعاواں دے سلے بزرگاں دا. مہربانی کرنا جی, میں منت سے اس لیے بات کرتا ہوں, گلاں تھوڑیاں اوکھیاں نے. اس پنڈے دا میں کلا ہی راہوار ہاں. بابا شیروں کے توڑ کو ہوندے ہاں, بندے بتھیرے سن دے ہو, میں کلا ہی بابا ہی ٹرنا پہ مشکل رات ٹرتا اس واسطے پیا ماں بندے نہ بھی سہارا دین نا, سب سے بڑا سہارا ہی حسین ابن علی ہے. تھوڑی دعاؤں یہ سفر طے ہو جانا. بابا جی لفظ سنو جی. سائل نے کہا مولا پھر اس کے کونے 4 کیوں ہیں, اس کے گوشے 4 کیوں ہیں؟ گل ہون بابا جی شروع ہوگی. اس کے کونے سر جی 4 کیوں ہیں؟ معصوم نے فرمایا یہ وجہ ہے, یہ ہے زمین کا کعبہ, یہ ہے زمین کا کعبہ. ان گل میں شروع کروں گا جناب. یہ ہے زمین کا کعبہ, بالکل اس کے اوپر ایک ہے عرش کا کعبہ. چونکہ اس کے 4 کونے ہیں, یہ اس کی شبیہ ہے. لفظ شبیہ تے فضل الرحمان نے داد نہیں دینی تو صحیح دینی ہے. سرکار یہ اس کعبہ کی شبیہ ہے, اس کعبہ کی شبیہ ہے. حد ہو گئی ہے, میں بمب لے کے ساڑھے پیچھے لوگ لگ گئے نے. شبیہ ہم نے نہیں بنائی, سب سے پہلے شبیہ اللہ نے بنا کے اس کی طرف سر جھکا کے کائنات کو بتایا. شرم کرنا, کبھی بھی شبیر کے ذوالجلال کی شبیر پہ پھونکنا نہیں. شبیہ بنانا توحید کی سنت ہے. یہ اس کی بابا جی شبیہ, اس کی مولا, اس کے بھی 4 کونے. گل پسند آ رہی ہے؟ میں بالکل قریب آ گیا, ذہن بتا رکھنا سرکار. اس کی شبیہ بابا جی, اس کے 4 کونے. مولا اس کا نام کیا ہے؟ لما سمیت, اس کا نام کیا ہے؟ ہونے میں آکھنا ہے تو بابے نے چہرے تے رونق, سارے سادات دے چہرے تے رونق آ جانی ہے. معصوم نے فرمایا اس کا نام ہے بیت المعمور. مہربانی کرو یار, بیت المعمور. کچھ بندے چاہ کے اس وقت داد نہیں بندے سی, تھوڑے ہیں, تھوڑے بھی ہو نا, تھوڑے بھی تے 313 بھی بڑے ہوندے بابا جی, تو وہ بھی پورے نہیں پہ ہوندے. 80 بندے نو کی کشتی میں بیٹھے. کتنے بندے جی؟ 80 بندے. لاکھوں کا لشکر موسیٰ کے پیچھے چلا ہے, 12 نکلے ہیں. بات چلتے چلتے عیسیٰ تک آئی, 12 ہواری نکلے. بات چلتے چلتے کربلا آئی, 72 نکلے. جو پردے میں بیٹھا ہے نا وہ 313 کے انتظار میں ہے. میں دوسرے پاس نہ ٹور جاواں تو گل لمبی نہ ہو جاوے. خدا کی عزت کی قسم ہے بابا جی, لوگ جانتے ہی نہیں ہے 12واں کس کمال پہ ہے. میں اس لیے بھی جملہ کھڑا پہ جعفر شاہ جی بھئی اپنے تھوڑا پہ سمجھنے نے تو میں لفظ کھڑا گا. سار اٹھاؤ جی جناب. سرکار 1.25 لاکھ انبیاء سے 3 کا انتخاب کیا ہے.
سوا لاکھ اصحاب سے ایک سلمان کا انتخاب ہوا. دنیا کیا جانے وہ 313 کون ہے. آپ تھوڑے نہیں ہیں. ایک جملہ میرا دل تے لکھو تو لطف آ جائے. خدا کی عزت کی قسم فرمایا وہ بیت المعمور کی شبیہ یہ کعبہ ہے. سائل قدمہ تے ہاتھ لائے گل مکی 213 مصیب دیاں تے بابا جی ممبر بادل حوالے اے ذرا چہرے کھلا کی گل سن لوے تو لطف آ جائے گا. یہ کعبہ اس کی شبیہ ہے. اس کی شبیہ ہے جو بیت المعمور ہے وہ اوپر ہے عرش پہ ہے. سائل نے کہا مولا اس کی فضیلت کیا ہے, اس کا کمال کیا ہے. اشارہ سمجھ لطف شاہ جی, اس کی فضیلت کیا ہے, اس کا کمال کیا ہے. ممبر دی عزت دی قسم, آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی قسم, علم کی قسم, 12 کی قسم, 14 کی قسم. بابا بابر شاہ جی میں کتنیاں قسمت چک کے تو پھر جملہ کرنا. میرے صادق امام نے فرمایا اس بیت المعمور کا اور اس کا دونوں کا کمال یہ ہے, اس کے اندر اللہ نے میری دادی کا نور رکھا, اس کے اندر 13 رجب کو علی کا نور رکھا. چاہو ہاتھ سارے حیدری بسم اللہ. اللہ گھارا بات ہے. اس کے اندر سیدہ کا نور رکھا اور اس کے اندر علی کا نور رکھا. کتنے سونے نہ رڑے ہو, کتنا لطف آیا. خدا دی قسمیں پیر بابر جا جی دل لگ گیا. خدا دی قسمیں اتنا سونا تسی بول رہے ہو اور تہاڈی رقابت سارے سجدہ بلائے ادا کیتے ہیں. فرمایا اس کے اندر سیدہ کا نور رکھا, اس کے اندر علی کا نور رکھا. مولا ہوتا کیا ہے, ہوتا کیا ہے. ایندیاں سنو تے عقیدے مضبوط ہونا, ایندیاں سنو تے پتہ لگے کتنے کھلوتے ہیں. معصوم نے فرمایا اس کعبے کا حوریں, غلمان, فرشتے, ملک, انبیاء, اوصیاء, ارواح طیبہ اس کا طواف کرتے ہیں تو اللہ طواف کرنے کے صلے میں سیدہ کی عصمت کے صدقے میں اللہ ان کو عصمت عطا کرتا ہے. جو مومن علی ولی اللہ کا اقرار کر کے اس کعبہ کا طواف کرتا ہے نا, اللہ اس کی نسلوں کو پاک کر دیتا ہے, ان کو عصمت عطا ہوتی ہے. اللہ بسم اللہ جی. یا علی بسم اللہ. یا گل پسند آئی میری. اللہ نسلیں پاک ایس اشرے سے نہیں. بابا سرکار پچھلے اشرے جیتھے میں گل کی تھی جیڑی میں کر رہا ہوں. قرآن میں پورے قرآن میں چلو وقت ملا پھر کریں. طہارتوں کے مرکز کو سیدہ کہا جاتا ہے. جو علی کی ولا رکھ کے اس کا طواف کرتے ہیں اللہ ان کو نسلیں پاک کر دیتا ہے. کعبہ جانے سے شکل پاک ہوتی ہے, نجف جانے سے نسل پاک ہوتی ہے. میں سلام کرتا ہوں. کعبہ جانے سے شکل پاک ہوتی ہے, نجف جانے سے بابا جی نسل پاک ہوتی ہے. ایڈے سریلے ذاکراں وہ ایک مولوی مسکین تھی اینجی ہے نا, بندہ چنگی بریانی کھاندا ہوئے تو منہ چ روڑ آ جائے, وہ جنی کہ وہ آوازاری ہوندی ہے نا اونی کہ ایک مولوی دی بھی ہوئی جاتی. ساجد شاہری سریلے تے صدفی صاحب دے بارے دے گالی نہ کرو. ایسے مولا دے مہر یافتہ, کلام سونے, سر سونی, لے سونی, یہی آندے ہو. وہ سارا کام تو اتھے میں مسکین وچوں ہاں تو وقفہ لنگر ہی ہونا چاہیے. اللہ گھر آباد فرمائے, اللہ نسلیں آباد فرمائے. بابا جی کہنا بس یہ ہے, کائنات کے مرکز کو مصطفیٰ کہتے ہیں اور 12 محمد کے مرکز کو فاطمہ کہتے ہیں. بات ختم ہو گئی. بالکل میں بابا بابر شاہ جی بالکل مجلس بنانے دے موڑے سے نہ ایک دن بھی ایسے نہیں کہتے نا پیر شاہ جی کھلوتے ہی نہیں. خدا دی عزت دی قسم ہے میں بالکل مطمئن ہو کے اس صراط مستقیم دے قائم. میرے بات دعا فرمایا ہے, لفظ ایک ہی آکھنا ہے, بطول دے ویڑے چ کوئی بھی زخمی ہویا ہے
بطول دے ویڑے بابا جی اسے بزرگ ہو بابا جی مہربانی جتنے 2-4 سادات لگے صدفی صاحب انہا ہائے کر دیتی مجلس میری ہوگی بطول کے صحن میں بطول دے ویڑے کوئی بھی زخمی ہو ہے نا او دا زخم فضا صاف کیتا ہے جتنا سوچو دے اتنا رو لو گے میں بسم اللہ کر رہا ہوں جتنا سوچو دے بابا جی میرے استاد المکرم فرمایا کرتے تھے خدا دی عزت دی قسم وہ فرماتے ہیں ہوئے سید تے فضا نو سلام نہ کرے کون ہے ایک کو گل کرنی ہے بالکل لمبا نہیں پڑھنا اللہ توڑے ویڑے آباد فرمائے کتنا اعتماد بطول کو فضا پہ بابا جی جڑا زخم علی نو نہیں نہ دسیا فضا ہر روز پٹیاں بندی رہی میں صدقے جاؤں میری امید تو سنی ہائی کی تھی 2 منٹ صرف 2 نظر اللہ نے حضرت حسین 2 منٹ پڑھنا تو مجلس میری مکمل ہے بابا جی میں کی پڑھنا تو کی چھڑا خدا دی عزت دی قسم یوسف نبی کو تماچا لگا انجی جناب تو ماں قبر اس تڑپ گئی مدینے ماں نو تماچا لگا تو فخر یوسف تڑپ گئے بابا جی اگر کربلا کا چل چھوڑ دی جناب سارے جناب سیدہ پڑھ رہے ہیں علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں جو کچھ کربلا میں ہوا اس کا مقدمہ بطول کے دروازے پہ ہے مہربانی کرنا جی میں بالکل چھڑتا ہے میں ساری گلہ چھڑتی ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے انہاں فرمایا جو لکڑیاں در بطول پہ کٹھی ہوئیں وہ دے شولے کربلا چ بلند ہوئے بابا جی میں بڑے درد نال ایک لفظ آکھنا اے خمسے دے دوران پیر جعفر شہری پیر مبشر شہری تو موجود سن وہ تے لفظ آکھیا ہے میرے کے پڑھن دی صدفی صاحب لوڑ ہی نہیں پئی میں روایت پڑھنے کا دی ہوں میں لکیر دا فقیر نہ بجو سنیا پڑھتا نہ خدا دی عزت دی قسم ہے حسن تے حسین 70 دن بعد انوال کے ماں دے سامنے آکے بہ گئے تے آندے نے اماں ہماری طرف دیکھتی کیوں نہیں ہے اسی ادھر انہوں نے منہ ادھر ہے ہم سامنے آتے تو منہ ادھر کر لیتی ہو ہووے شیعہ تو سید ہائے نہ کرے آئے تو بطول رو منواستے ہو نا خدا دی عزت دی قسم رو کے بطول نے فرمایا تم دیکھنے کی بات کرتے ہو حسن حسین توڑی ماں ہو کے اللہ دی قسم چک کے پیانیاں توڑی رون دی قسم بی بی 2 قسم چک کے فرمایا تسی ویکھن دی گل پہ کرتے ہو سچ پوچھو تو میں پہچان دی تو انہوں آواز ہوا جس میں بول رہے ہو پتہ لگتا ہے حسن آ گیا ہے پتہ لگتا ہے حسین آ گیا مرحبا 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 اللہ بیڑے آباد فرمائے دے سرکار امام حسن بادشاہ ساری زندگی اس گلی سے نہیں گزرے جان دو سرکار جتھے ایک بندے دا کار رہی ایک دن بابے علی دے نال کچھ دن ماں تو بعد گزر لگے تو این پیو دا دامن نپ لیا حسن کیا ہوا حسن کیا ہوا کدی بچیاں نال جاؤ نا بابا جی تو پھر گل دا وزن ہوئے این دامن نپ لیا کیا ہوا تو خدا دی عزت دی قسمیں سسکیاں لے کے رو کے امیر حسن نے آکھیا بابا اس گلی چو او دا کار ہے جس میری ماں نو تماشا ماریا میری ماں نو سجی آنکھیں جو نظر کوئی نہیں اللہ خور نظر آتا مرحبا 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 اللہ بیڑے آباد فرمائے آخری لفظہ کے بعد ختم ہوگی سرکار ہے گل منظر سمجھو ہر ذاکر ہر عالم ادھا منٹ میرا باقی رہ گیا ہے مہربانی فرمانا پیر بابر شاہ جی ہر ذاکر ہر عالم پتہ نہیں صبح تو لے کے ہون تک کتنے لوگوں گل پڑی ہو سکتا ہے میرے بعد صدفی صاحب کرن ہر آن والا بندہ ذاکر گل کرے مہربانی کرو جی 300 بندہ بوے تے اگ لائی ایک گل سنی تھی میں وہ گل کر لگا میں صدفی صاحب قوم میں پڑھتا تھا آیت الاصفہانی اللہ زندگی دراز فرمائے انہاں لفظ محرم میں چاکیا مجلس مک گئی لوگ کے رانی شاہ جی ماتم کر کر کے مرنو آگے جس وقت انہوں نے گل دی تفصیل پڑھی انہوں نے کہا 300 بندہ رڑ کے تکا بڑا امیر بندہ جس بی بی دی غربت ہے ہائی نہیں کی 300 بندہ سرکار رڑ کے تکا آگ لگی میں ایک آخری نہیں منوانی میں درد لفظہ کھڑا صدفی صاحب تو ہیں نظر کچھ نہیں ہمدا جب دروازہ گرے ہے نا گرا اے بندے دروازے نو صادق شاہ زور لگ کھول دیو او زور لاندیاں اگر بوا ڈگ پوے او 300 یک دم
سارے بندے گل سمجھی نہیں میں کی آخیا ہے سرکار جو خط شام لکھا گیا ہے نا اس کو کہ میں نہیں پڑھنا بالکل نہیں پڑھنا اے ادھے منٹ دا ایک لفظہ کرنا تو بات ختم ہو گئی ہے سرکار جو خط شام لکھا گیا ہے نا وہ دے وچ فکرہ لکھا گیا ہے کیڑا وہ بندہ آندہ ہے وہ 300 دے وچ میں اگے آندہ میں جلدی نال دروازے تو گزریا میں نے چاند کے دم اگے گیا تو محسوس ہوا ہے دروازے ہیٹھ کوئی ہے ہائے میرے اللہ اٹھ سے مجلس سے بندہ ہائے نہ کر سکے میں نے محسوس ہوا ہے کہ دروازے تھلے کوئی ہے ماتم کرا تو کسی نے شرم نہ ہوئے سرکار نے میں بغض علی میں اتنا اندھا ہو گیا تھا میں پھر واپس آکے معاف کرے ہے اندھا پھر واپس آکے پیر نال زور نال دروازہ دبایا دروازے میں تھلی آواز آئی ہو میرا منہ سے مارا گیا سادات مومنین جڑے مومنین باہر نے میری اپیل ہے